رسول کا بھائی علی کہاں بیٹھا ہو، اللہ جانے خود رسول ہمارے درمیان کہاں بیٹھے ہو، اللہ جانے ہتھکڑیوں بیڑی میں جکڑا ہوا بیمار کربلا امام کہاں بیٹھا ہو، بس قریب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے حاذ الحسین فعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو، یعنی مجلسوں کا دار و مدار معرفت امام پر۔ بھئی اب قریب آئیے گا، اور میں جتنا بولنا چاہ رہا تھا اتنا بول چکا، اور بات کو تمام کر کے اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے حاذ الحسین فعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو، مجلسیں کرو حسین کو پہچان کر، ماتم داری کرو حسین کو پہچان کر، تبرک بانٹو حسین کو پہچان کر، مجلسوں میں جاؤ حسین کو پہچان کر، مجلسوں میں بلاؤ حسین کو پہچان کر، علم اٹھاؤ حسین کو پہچان کر، نواخوانی کرو حسین کو پہچان کر۔ قبلہ جو حسین کو پہچان کے عزاداری کرے گا اس سے زہرا بھی خوش ہے، اس سے حسین بھی خوش ہے، جو جس سے زہرا حسین خوش ہو جائے اس سے رسول بھی خوش ہے، اور جس سے رسول خوش ہو جائے اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو اس سے دنیا میں کوئی ناراض نہیں رہتا۔ اچھا ایک سوال میرا آپ حضرات سے یہ ہے، یہ بتائیں ہم بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی بغیر کسی وجہ کے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ مجھ سے قریب ہوئیے گا، بہت قیمتی بات کہہ کے جاؤں گا۔ جنہوں نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ عزاداری، یہ فرش اعضا، یہ مجلسیں، یہ جلوس کس لیے کر رہے ہو؟ اگر یہ کوئی کہے کہ ہمارا عقیدہ کہتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا من کرتا ہے، ہمارے والدین کرتے تھے، حضور معاف کیجئے گا، عزاداری حسین رسم کا نام نہیں ہے، ایک انقلاب کا نام ہے۔ نہیں، اب ایسے مزہ نہیں آئے گا، جتنا کہنا تھا کہہ لیا، آپ وہ بولیے گا جو میرے ساتھ بولنے کا حق ہے۔ حضور عزاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دادا کرتے تھے تو ہم نے کر لیا، باپ کرتے تھے تو ہم نے کر لیا، نہیں حضور عزاداری انقلاب کا نام ہے۔ حسین کا غم، میرے ساتھ نوجوانوں بولنا، حسین کا غم وہ مناتا ہے جس کے دل میں حسین ہو اور جس کا ضمیر زندہ ہو۔ اب نہیں ایسے سننے میں مزہ آئے گا، اب میں یہاں سے حسین پڑھنے جا رہا ہوں، مل کے حیدری۔ حسین کا غم وہ مناتا ہے جس کے دل میں حسین زندہ ہو، جس کا ضمیر حسین کے نام پہ زندہ ہو۔ کیونکہ قبلہ ہم زندوں کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہیں گے صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو تو پورا کا پورا قبیلہ قربان ہو گیا، سب نے سر تن سے جدا ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ ہم نے کہا حضور یہ جلوس حسین کے زندہ ہونے کی معتبر دلیل ہے۔ بھئی کہاں بیٹھے ہو؟ یہ جلوس امام کے زندہ ہونے کی معتبر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تاریخ کائنات میں مردوں کے جنازے دیکھے ہیں، زندوں کے جلوس دیکھے ہیں۔ ہم نے تاریخ کائنات میں زندوں کے جلوس دیکھے، مردوں کے جنازے دیکھے۔ اب جسے دیکھنا ہے جا کے بغداد میں دیکھ لے، آج بھی مردہ کا جنازہ نکلتا ہے، زندہ کا جلوس نکلتا۔ مردہ کا جلوس نہیں۔ اور ایک بات اور کہوں آپ سے، آپ ماتمداری کرنے کے لیے آئے ہیں نا، عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نوجوان بھائی جو بڑی دور دراز سے دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، کوئی نوحہ خوانی کرتا ہے، کوئی سینہ زنی کرتا ہے، اللہ اکبر، اگر میرے ساتھ رہ لے گئے اور میں یہ بات آپ تک پہنچا لے گیا، اگر کوئی نئی بات آپ کو لگے تو میرے ساتھ ویسے بولیے گا کہ سرزمین شیخ پورہ سے آواز کربلائے معلیٰ تک جائے۔ اگر میں بات آپ تک پہنچا لے گیا اور معرفت حسینی ہمارے دل میں زندہ رہے، اور جس کے دل میں معرفت حسینی زندہ نہ رہے وہ جتنا بڑا بھی عالم بن جائے، جتنا بڑا بھی نوحہ خوان بن جائے، جتنا بڑا بھی ذاکر بن جائے، اگر حسین کو پہچانے بنا یہ عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ یہ بتائیں کتنی دور سے آپ چل کے آئے؟ مختلف مقامات سے انجمنیں آئیں، میرے سامنے نوحہ ماتم کرنے والے حضرات تشریف فرمائیں۔ ہر وہ انسان میرے سامنے بیٹھا ہے جو نام حسین پر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا۔ نوجوانوں اگر بات دل آ جائے تو مجھے مسائب کے لیے
زمین میرے لیے آسان کر دینا تاکہ میں منزل پر لے کر کے چلوں، اور زیادہ دیر بات نہیں کرنا، مسئلہ کبھی ہوا، خطابت ہوئی تو مکمل بحث ہوگی، آج زیادہ گفتگو کرنا نہیں ہے۔ حضور یہ بتائیں جب آپ دور دراز سے دوسرے مقامات پر ماتم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آہستہ سے سینے پہ ہاتھ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کاش پہنچیے گا آہستہ سے سینے پہ۔ نوجوانوں آج کے بعد ماتم کرنا تو میری یہ بات سوچ کے ماتم کرنا، اور جب بھی نمازوں میں مصلی عبادت پہ کھڑے ہونا تو میرے لیے دعا ضرور کر دینا۔ جب بھی کوئی نوجوان، میں بات کہنے جا رہا ہوں حضور، اور چاہتا ہوں اس ایمانداری کے ساتھ کہ جیسے میں ساتھ ہوں قوت سے ویسے آپ دیجیے گا، وقت ملا ہے 15-20 منٹ کا پڑھنے کے لیے، اور 8 سے 9 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور کافی تھکان چل رہی ہے، سلسلہ مجلسوں کا چل رہا ہے۔ میں نے کافی منع کیا تھا مگر میرے نوجوان بھائیوں کا اصرار ہوا، لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، شہزادی نے اجازت دی تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اب شہزادی کی اجازت سے میں جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، مرضی آپ کی ہے، جیسے چاہے قبول کر لینا۔ حضور جب بھی کوئی نوجوان یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارے تو اسے حسین کی ماں کا واسطہ آہستہ نہ مارے، ہائے ہائے ہائے، اسے حسین کی ماں کا واسطہ آہستہ نہ مارنا، دونوں ہاتھ اٹھانا اگر بات پہنچے، آہستہ نہ مارنا۔ نوجوان پوچھے گا مولانا کیوں؟ میں نے کہا سنیے، جب بھی آپ قبلہ توجہ، جب بھی آپ ماتم کے لیے یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو نا تو نوجوانوں یہ ہاتھ تمہارے سینوں پہ بعد میں پڑتا ہے، یزید کے چہرے پہ پہلے پڑتا۔ یہ ہمارے سینوں میں بعد میں پڑتا ہے، یزیدیت کے رخسار پہ پہلے پڑتا ہے۔ اب جو ماتمی رخسار ملعون یزید پہ جتنا زبردست تماچا مارنا چاہتا ہو وہ اتنی زور سے یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ مارے، اور کائنات کو بتائے کہ آج بھی ہمارے دل میں حسین زندہ۔ خدا کی قسم یہ کائنات حسین کے صدقے ہے۔ حسین نہ ہوتے تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی، کائنات میں ہماری کوئی معرفت نہ رہ جاتی۔ بس حضور میں زیادہ نہیں اور کہنا چاہتا، وقت بہت کم ہے، اور ابھی آپ سے رخصت لیتے ہی سفر کے لیے جانا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ یہ ذکر امام مظلوم کربلا کا جو سفر ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے، اور ہر ماتمی، ہر ذاکر مولا پر ایسے ہی خوبصورت نگینے مولا کی خدمت میں پیش کرتا رہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں آتی ہے، جب بھی دل میں یہ خیال آتا ہے تھکان ہو گئی، بڑا سفر کر لیا، ایک خیال ہے جو ذہن میں آ جاتا ہے، جب بھی تصور آتا ہے کہ تھکان بہت ہو گئی ہے، فوراً ذہن میں خیال آتا ہے ہم چند کلومیٹر چل کے آئے، سواری سے آئے تھے، پیدل نہیں آئے، عزت و احترام سے آئے تھے، تھکان کی وجہ سے نہیں آئے۔ پھر بھی جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، مگر اللہ جانے وہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ہتھکڑیوں بیڑی میں جکڑے ہوئے 1100 میل کا سفر کر رہے تھے۔ عزادار مجھے انصاف سے میں سوال کرتا ہوں، میں ایسے مصائب پڑھتا، میں تاریخ کربلا پڑھ نہیں پاتا، میں پڑھوں تو پڑھوں کیسے؟ اکبر کے سینے میں برچھی کی علی کیسے لگائی؟ حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کی علی کیسے نکالی؟ میں کیسے پڑھوں کہ سجاد کی بہن سکینہ کو شمر نے ایسا تماچا مارا کہ 4 برس کی بچی زمین پہ گش کھا کے گر گئی؟ میں کیسے پڑھوں کہ سکینہ کے گلے اتار لیے گئے؟ میں کیسے پڑھوں کہ جب چوتھے امام کو غسل دینے کے لیے میرے مولا امام باقر نے کرتا اتارا تو امام چیخ مار کے رونے لگے؟ کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں کیسے نہ رو، آج بھی میری بابا کی پشت پر تازیانوں کے نشان۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ تعالیٰ تصور کیا کرو، میرے نوجوانوں میں تصور کی کشکول لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ
آپ دوسرے گاؤں سے دوسرے شہروں سے اس مقام پر ذکر امام مظلوم کربلا کے لیے آئے، دوسری انجمنیں بھی تشریف لائی ہیں جو یہاں پرسا دینے آئی ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جب تم اپنی منزل سے جلوس کو لے کے نکلے تھے، اس منزل تک پہنچے ہو، مجھے بتاؤ کیا کوئی ایسی جگہ بھی تھی، اس قافلے میں کوئی ایسا مقام بھی تھا کہ جس میں کوئی تماچے مار رہا ہو، جس میں کوئی تعزیانے لگا رہا ہو، جس میں کسی نے تمہاری گلے میں خاردار توق ڈالا ہو، جس نے کسی مجمع میں کسی خاتون کی بے حرمتی کی ہو؟ مگر اللہ نے 11 محرم کو ایک قافلہ کربلا سے چلا۔ کیفیت قافلہ یہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گردنوں سے لپٹے ہوئے تھے، مائیں بے مقلا و چادر تھی، بچے ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ ایک بچہ گرتا تھا، ماں کہتی تھی وہاں مصیبت آ، بچہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے درمیان۔ اگر جب بھی آپ کے قافلے کو لے کر کے کسی منزل پہ پہنچتے ہوگے، آپ کے مہمان، آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں آتے ہوں گے، آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کرتے ہوں گے، ایک ایک میزبان ایک ایک مہمان کی خدمت میں جاتا ہوگا، بھائی آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ میرے پاس بھی کافی لوگ آئے، مولانا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، مولانا سفر میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی، مولانا پانی تو نہیں چاہیے؟ میرے دل سے ایک آواز آئی، کاش ایسے مہمان کربلا میں ہوتے تو سکینہ کو نہ کہنا پڑتا اے بھیا سید سجاد اب پیاس کی شدت سے ہڈیاں گوشت سے جدا ہو رہی ہے۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے، بس عزادارو میں پڑھ چکا، کچھ تبرکات آئیں گے، آپ زیارت کرو گے، بس میں اتنا کہوں گا جتنے بھی تبرکات آئیں یہ سوچ کے زیارت کرنا کہ یہ وہ مظلوم افراد کی شبیہہ ہیں جن کے جنازے بے گھوڑوں کا پھل کربلا کی جلتی زمین پر پڑے رہے، کوئی غسل دینے والا نہ تھا، کوئی کفن بنانے والا نہ تھا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ عزادارو ابھی سب سے پہلے آپ کے سامنے غازی عباس علمدار، باب الحوائج، سقائے سکینہ، زینب کے دل کی ڈھارس، ام کلثوم کی تمنا، دعائے زہرا، باب الحوائج کا عالم مبارک آئے گا۔ عزادارو آج جب علم آئے گا آپ زیارت کرو گے، آپ پرسادو گے، عزادارو آپ کو بھی انتظار ہے کہ کب عزا خانے سے علم نکلے، کب ہم بوسا دے۔ عزادارو جیسے آج آپ انتظار کر رہے ہو نا، 10 محرم کو ایک 4 برس کی بچی علم کا انتظار کر رہی تھی، اور جب علم خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا بچی بچوں سے کہہ رہی تھی اے بچوں پریشان نہ ہونا، چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ عزادارو جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہیں چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ عزادارو قیامت ہوئی، علم قریب ہوا، سکینہ کی ڈھارس بڑھتی گئی، ہائے میرا چچا پانی لے کے آ گیا۔ عزادارو استقبال کرو غازی عباس کے علم کا، عزادارو پرسادو جناب سکینہ کو، عزادارو پرسادو جناب سیدہ کو، جنہوں نے کہا تعالی میرے بعد ایک ایسے خانوادے میں شادی کرنا جس سے میرے حسین کا ایک مددگار بیٹا پیدا ہو۔ عزادارو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ عزادارو پرسادے لو، جب مجلس میں پرسادیا کرو، گریا کیا کرو، یہ سوچ کے گریا کیا کرو اللہ جانے ہماری زندگی کی آخری مجلس تو نہیں ہے، مولا ہم مجلس سے جائیں گے، گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ عزادارو بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزادارو ایک خاتون ہے، بڑے اطمینان سے سننا، مرضی آپ کی جیسے چاہے ہونا، میں کہہ کے چلا جاؤں گا جس کا مقدر چاہے روئے جو نہ چاہے نہ روئے، مگر بعد میں جب یہ سوچنا
ذرا تو غور کرنا، عزادارو ایک بی بی ہے جو ہر جلوس میں شامل ہوتی ہے، ہر مجلس میں شامل ہوتی ہے، ہر فرش عزا پر آتی ہے، ہر مسائل میں شرکت کرتی ہے۔ عزادارو جانتے ہو وہ کون بی بی ہے؟ وہ بی بی ہے جس کی 18 برس کی زندگی ہے، اللہ اکبر، جس کی 18 برس کی زندگی ہے، جس نے 9 برس اپنے باپ کے ساتھ گزارے، 9 برس اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، بی بی نے 9 برس باپ کے ساتھ گزارے۔ باپ کے دل میں ایک تمنا رہ گئی، 9 سال میں زہرا نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا، 9 سال میں زہرا نے ہم سے کچھ نہ مانگا۔ 9 سال کے بعد بی بی علی کی زوجیت میں گئی، امام علی کے دل میں بھی یہی تمنا رہی، 9 سال میں زہرا نے مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ عزادارو سنو گے، جس زہرا نے 9 سال میں رسول سے کچھ نہ مانگا، جس زہرا نے 9 سال میں علی سے کچھ نہ مانگا، وہ زہرا تمہارے سامنے جھولی پہنائے پڑی ہے۔ اے میرے لال کے عزادارو، لاؤ اپنے آنسوؤں کو دے دو، یہ میرے لال حسین کے زخموں کا مرہم۔ خدا کوئی غم سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو غازی عباس کا عالم آ گیا، آپ زیارت کر چکے۔ عزادارو سنو گے، اب ایک ایسی شبی آنے جا رہی ہے، اس مظلوم کی میں زیادہ دیر اور نہیں پڑھوں گا، شبی آ جائے گی، آپ زیارت کرو گے۔ عزادارو ایک ایسے مظلوم کی شبی آ رہی ہے، اللہ جانے کیسے سنو گے، ایک ایسے مظلوم کی شبی آ رہی ہے کہ جو خیمے سے گیا تو مکمل جسم کی صورت میں گیا تھا، ہاتھ سلامت تھے، پیر سلامت تھے، سر اپنی جگہ تھا، جسم اپنی جگہ تھا، مگر تاریخ کہتی ہے جب یہ قیدی، جب یہ شہید، جب یہ مظلوم خیمے سے نکل کے میدان میں گیا ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس قیدی، اس شہید کو، اس مظلوم کو، اس معصوم بچے کو واپس خیمے میں لایا گیا ہے، تو اب قاسم گیا تھا، تقسیم لوٹا ہے، مولا اپنی امان قاسم کے جسم کے ٹکڑے۔ عزادارو میں ایک انسان سے پوچھتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، عزادارو یہ بتاؤ، اگر کسی ماں کا، میری بہنوں سنو، میری ماں سنو، عزادارو سنو، جب کسی ماں کا کوئی 13 برس کا قاسم جیسا بڑا ہی خوبصورت نوجوان بیٹا ہو اور اس بیٹے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ جائے تو ماں کیا کرے گی؟ عزادارو ماں کی ممتا کہتی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کے زخم کو دیکھے گی تڑپ کے رہ جائے گی، جب تک زخم نہ بھرے گا۔ ہائے ام فروا کی مظلومی، جب ام فروا نے دیکھا زینب نے کٹری کھولی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے، بڑا گریہ کر لیا، صبح سے کر رہے ہو، تھک گئے ہوگے، مگر ذرا تصور کرو، ایک امام ایسا ہے وہ 40 سال خون کے آنسو ہوا ہے، جس نے ہر بار اپنے شہداء کو یاد کر کے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ لو عزادارو سنو، جلد سے جلد میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ ہاں عزادارو سنو گے، بڑے اطمینان سے یہ مصائب سن لینا، نوجوان بیٹھے ہو۔ عزادارو سنو، جب میرے مولا حسین کے پاس جناب علی اکبر اجازت کے لیے آئے، اجازت لے کے میدان میں گئے، میں یہ منزل پر کیسے آپ کو لے کے جاؤں، میں زیادہ دیر جناب علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جس روایت میں لکھا تھا جب کوئی نوجوان اکبر کے مسائل پہ گریہ نہیں کرتا تو بی بی ام لیلا کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ میرے لال کے مسائل پہ رویا نہیں، اس نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں تھا، اس نے میرے اکبر کے ابرو نہیں دیکھے تھے، اس نے میرے اکبر کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اگر دیکھ لیتا کہ میرا اکبر کیسا تھا تو یہ کام کے مر جاتا۔ اللہ جانے کیسے سنو گے، اب کیسے اس منزل پر عزادارو تاریخ کہتی میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، عزادارو شبی جلد سے جلد آ جائے گی، آپ زیارت کرو گے، بس ایک جملہ سنو، ماں کی خدمت میں پرسا پیش کرو، اکبر کی ماں لیلا کو پرسا دو۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے جب مولا حسین اکبر کے جسم مبارک کو لے کر کے میدان سے خیمے میں آئے ہیں، تاریخ کہتی ہے جناب زینب، اب تک کوئی جنازہ آتا تھا تو بی بی زینب کربلا کی جلتی ریت اپنے سر پہ مارتی تھی، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر کا جنازہ حسین نے
لے کر کے خیمے کے قریب آئے اور لا کے عرض کربلا پہ رکھ دیا. زینب نے جیسے ہی دیکھا اکبر کا جنازہ آیا ہے, پاس کھڑے تو پتھروں کو اٹھایا, اپنے سر پہ مارنا شروع کیا. آیا 18 برس کی کمائی اڑے گئی. عزادارو سنو کہ بڑے اطمینان سے پرساد دیتے جاؤ, زیارت کرتے جاؤ, سنتے جاؤ. عزادارو اکبر کا جنازہ آ گیا. اکبر کا جنازہ عرض کربلا پہ رکھ دیا گیا. کسی بی بی نے کہا اکبر کی دکھیاری ماں ام لیلا, جوان کا جانا کتنا دردناک ہوتا ہے, اللہ سے پوچھے. عزادارو تاریخ کہتی ہے جب اکبر کا جناب ام لیلا کی تلاش شروع ہوئی, کوئی کہتا بی بی ام لیلا نظر نہیں آتی. جناب زینب جناب ام لیلا کو تلاش کرنے کے لیے خیموں میں گئی. ایک خیمے کا پردہ ہٹایا, بی بی ام لیلا دکھائی نہ دی. دوسرے خیمے کا پردہ ہٹایا, بی بی ام لیلا دکھائی نہ دی. عزادارو مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا, بی بی ام جناب زینب نے عجیب منظر دیکھا. بی بی جناب زینب کہتی ہے میں نے آواز دی بابی ام لیلا آپ باہر کیوں نہیں آتی. بابی ام لیلا کہتی ہے اے زینب میں باہر آنا تو چاہتی ہوں مگر اکبر کی جدائی نے میرے آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا. میں باہر نکلنا چاہتی ہوں مگر خیمے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. آئے میں اکبر کو کیسے دیکھوں. بس عزادارو کر لیا گریا ہو گیا ماتم. عزادارو سنو گے ایک کے بعد ایک ایسی شبی کی زیارت کر رہے ہو جس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ مصائب پڑھوں. عزادارو بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, نہ مجھ میں طاقت ہے پڑھنے کی نہ تم میں طاقت ہے سننے کی. بس ایک جملہ کہتا ہوں, مرضی تمہاری جیسے چاہے گریا کرنا جیسے چاہے پرسا دینا. عزادارو اب جانتے ہو کربلا کے شہید کی شبی تمہارے سامنے آئے گی جسے کربلا کے میدان میں 2 بار شہید کیا گیا. ایک بار باپ کے آنکھوں پر, ایک بار زمین میں نیزہ مار کر. اما میرا باپ کہتی ہے اے میرے لال اصغر, اے میرے لال اصغر. عزادارو اصغر کا جھولا آ گیا, مجلس ختم پر ہے. عزادارو تاریخ کہتی میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ مجھے طاقت دے کہ میں آخری منزل پر جا سکوں. عزادارو روایت کہتی ہے اس اصغر کی ماں جب رہائی کے بعد مدینے پہنچی تو ایک دعا کی, پروردگارہ میں کبھی سائے میں نہ جاؤں گی. پروردگارہ میرا والی وارث کربلا میں مارا گیا, میرا 6 ماہ کا اصغر کربلا میں مارا گیا, میری بیٹی مدینہ شام کے زندان میں رہ گئی. اب میں سائے میں جاؤں تو جاؤں کس کے لیے. عزادارو تاریخ کہتی ہے جناب سید سجاد قریب پہنچے. اماں میرا باپ سائے میں چلیے. جناب رباب کہتی ہیں میرے لال سید سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. یہ سن رہا تھا سید سجاد جب اماں امام حکم دیتا ہے آپ سائے میں چلی جائے. عزادارو جناب رباب نے دست دعا بلند کیے, اے پروردگارہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی, ایک امام کا حکم ہے رباب کی عزت کی لاج رکھ لینا. یہ سننا تھا کہ میرے والا سجاد فرماتے ہیں جیسے میرے اماں رباب کا شانہ ہلایا, اماں کی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی. گود سے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں. بس عزادارو اب داغ نہیں رہ گئی کہ میں پڑھ لے جاؤں. عزادارو سنو گے آخری مصائب سنو اور یہ سوچ کے سنو. عزادارو اب اس مظلوم کی سواری آ رہی ہے, اب اس مظلوم کی سواری کی زیارت کرنے جا رہے ہو جس کے لیے یہ دنیا آج تک آنسو بہا رہی ہے. صرف انسان نہیں گریا کرتے, چرند پرند روتے ہیں, آسمان خون کے آنسو روتا ہے. اب آپ کے سامنے امام مظلوم کربلا کی وہ شبی آنے جا رہی ہے جس پہ سوار ہو کر میرا مولا حسین خیمے سے رخصت ہو کر میدان کی طرف جا رہا تھا. ایک بچی زلزلہ کے قدموں سے لپٹ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا تو نہ لے جا, صبح سے جو گیا واپس نہ آیا. میرا بابا کا سینہ مجھ سے جدا ہو جائے گا.
ازادارو سنو مجلس ختم ہو رہی ہے، ازادارو سنو اور گریا کرو پرسانو، اللہ جانے رہے نہ رہے۔ ازادارو اس ذوالجلال کی زیارت کرتے کرتے ایک بات ذہن میں آ گئی، ازادارو جیسے آج ذوالجلال آیا ہے نا، آپ نے بھی زیارت کی ہے نا، عصر و عاشور ذوالجلال اپنی پیشانی کو خون حسین سے مل کر خیمے کی طرف آیا، بیویوں نے جیسے ہی ذوالجلال کو آتے دیکھا، سکینہ نے خود کو رہوار کی گردن میں ڈالا، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ عزادارو جناب سکینہ بہن کرتی تھی، اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھر کی کنیزوں کا، اللہ تمہارے گھر کی عورتوں کا پردہ سلامت رکھے۔ عزادارو ذوالجلال جب واپس آیا، جناب سکینہ نے بیان کیے، ایک مرتبہ ذوالجلال زبانے بے زبانی میں کہتا ہے، اے بیویوں خیمے میں چلی جاؤ، ابھی میں ایک منادی سن کے آیا ہوں، اشقیاء خیموں میں آگ لگائیں گے، سیدانیوں کی چادریں چلیں گے۔ بس عزادارو ختم ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا، آخری منزل پہ چلو، دل کھول کے پرسا دو، اللہ جانے کل کون رہے نہ رہے۔ عزادارو سنو گے، اب ایک ایسی شبی آنے جا رہی ہے، ایک ایسا تابوت آنے جا رہا ہے، ایک اس مظلوم کا تابوت آنے جا رہا ہے، جس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جس نے خود ایک منادی کی، امام کربلا کے میدان سے ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابتاہ انا قتیل الابرار، اے نانا میرا سلام لے لو، میں تیرا وہ بیٹا جسے کربلا کی جلتی زمین پر 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا رولا رولا کے مارا گیا۔ عزادارو سنو، بڑے اطمینان سے گریہ کرنا۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب قافلہ رہا ہو کے واپس مدینے آ گیا ہے نا، جب امام مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، قصاب امام کو دیکھ کر اپنی دکانوں کے پردوں گرا لیا کرتے تھے۔ عزادارو غصہ دیتے رہے، اے تیر لگے ہیں امام کے تابوت پر، آج یہ تیر دیکھ رہے ہو، کل زہرا کے لال کے جنازے پہ تیر نہیں تھے، بلکہ جنازہ تیروں پر تھا۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ جب بھی امام سجاد مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، لوگ اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، قصاب پردے گرا لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اے قصابوں تم لوگ امام کو دیکھ کے پردے کیوں گرا لیتے ہو؟ قصاب رونے لگتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے تو قصاب کہتے تھے، جب بھی ہمارے چوتھے امام ہماری دکانوں کو کھلا دیکھتے ہیں، ہماری دکانوں میں آ جاتے ہیں اور آ کے ہم سے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ امام آ کے ہم سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ کہیں یہ جانور بھوکا تو نہیں ہے؟ ہم کہتے مولا ہم نے پانی پلایا تھا، یہ جانور بھوکا نہیں ہے۔ مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں، فَغُرْبَتَا جانوروں کو سیراب کیا جاتا ہے مگر زہرا کا لا جلا، کربلا کی جلتی زمین پر بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ ماں کہتی رہی، اے شمر میرا بچہ پیاسا۔ الا لعنت اللہ علی قوم سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ماتن حسین